کویشچن نمبر 1 ہے کہ من المحسنات اللفظیہ، محسنات لفظیہ میں سے جو آپشن دیے گئے ہیں ذیل میں 4 آپشن، تو ان میں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناس جو ہے وہ محسنات اللفظیہ میں سے ہے، یا کہ اقتباس کا تعلق محسنات لفظیہ سے ہے، یا کہ السجاء کا تعلق محسنات لفظیہ سے ہے۔ تو ان میں سے جو رائٹ آپشن ہوگا یہ 4 ہوگا کہ کلھا صحیح۔ محسنات لفظیہ جو ہے علم البدیع کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک محسنات لفظیہ اور دوسرا محسنات معنویہ۔ تو محسنات لفظیہ میں جو چیزیں آئیں گی وہ جناس کا تعلق محسنات لفظیہ سے ہے، اقتباس کا تعلق بھی محسنات لفظیہ سے ہے، اور السجاء کا تعلق بھی محسنات لفظیہ سے ہے۔ تو اس لیے اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ تینوں جو جناس، اقتباس اور سجا، ان تینوں کا تعلق محسنات لفظیہ سے ہے، اس لیے اس کا رائٹ آپشن ہوگا کلھا صحیح۔ جناس کا ہم بات کر چکے ہیں کہ جناس کہتے ہیں اتفاق کلمتین فی النطق و یختلفا فی المعنی، کہ 2 الفاظ جو بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی میں اختلاف ہو، اس کو جناس کہا جاتا ہے۔ اقتباس کہ تضمین النثر، کہ کسی نثر کو یا شعر کو، یا مثلا قرآن پاک میں سے کوئی آیت یا حدیث میں سے کوئی حدیث کا کوئی ٹکڑا آپ اس کو اپنے استشہاد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو اقتباس کہا جاتا ہے۔ اور السجا، اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ الگ سے بات کریں گے۔ تو جناس، اقتباس، السجا کا جو تعلق ہے وہ محسنات لفظیہ سے ہے، اور محسنات لفظیہ جو ہے وہ علم المعانی کی ایک شاخ ہے، علم البدیع کی، تو علم البدیع میں سے ہے محسنات لفظیہ، اس لیے اس کا آپشن جو ہے یہ کلھا صحیح ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 2 ہے کہ لتخریج الآیات القرآنیہ کتاب نجوم الفرقان فی اطراف القرآن الفہ۔ لتخریج الآیات القرآنیہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کی تخریج کے لیے، مثلا کون سی آیت کہاں کس پارے میں ہے، کس صورت میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موضوعات ہیں قرآن پاک کے، تو لتخریج الآیات القرآنیہ، قرآنی آیات کی تخریج کے لیے اگر ہم کسی آیت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس کی تخریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس صورت میں ہے، کس پارے میں ہے، تو کتاب ایک لکھی گئی ہے جس کا نام ہے نجوم الفرقان فی اطراف القرآن الفہ۔ یہ کتاب نجوم الفرقان فی اطراف القرآن، یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ سیکنڈ ہوگا کہ فلوجل جو ہے اس نے یہ بک تصنیف کی ہے، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ یہ ایک المانی مستشرق ہے، غیر مسلم ہے، المانیہ سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے یہ کتاب نجوم الفرقان فی اطراف القرآن یہ تصنیف کی ہے، فلوجل نے، سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 3 ہے کہ النوم بعد صلاۃ العصر یسمى، النوم بعد صلاۃ العصر یسمى، نماز عصر کے بعد جو نیند ہے، جو سونا ہے، النوم بعد صلاۃ العصر یسمى، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جو شخص نماز عصر کے بعد سوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو نماز عصر کے بعد کی جو نیند ہے، الحیلولہ، الکیلولہ، الایلولہ یا لا احد منہا، تو اس میں جو آپشن کریکٹ ہوگا یہ 3rd ہوگا کہ الایلولہ، 3rd آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ الحیلولہ جو ہے یہ نماز فجر کے بعد جو
نیند ہے سونے کو کہتے ہیں، نماز فجر کے بعد جو سوئے گا اس کو الحیلولہ کہیں گے، اور قیلولہ جو ہے یہ نماز ظہر کے بعد دوپہر کے وقت جو شخص سوتا ہے آرام کرتا ہے اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور عصر کے بعد جو شخص انسان سوئے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایلولہ کر رہا ہے، مراد وہ عین سے ہوگا۔ تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کو یاد رکھنے کا جو تعلق ہے، قیلولہ جو ہے یہ تو عام مثلا ہم گفتگو میں روزمرہ زندگی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد کچھ دیر کے لیے قیلولہ فرمایا کرتے تھے، مثلا آرام کیا کرتے تھے۔ تو ظہر کے بعد نماز ظہر کے بعد صلاۃ الظہر کے بعد جو انسان سوتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اور اب فرق ہے کہ ایلولہ اور حیلولہ میں فرق کیا ہے، کیسے ہم یاد رکھیں گے کہ نماز فجر کے بعد جو سونا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور نماز عصر کے بعد سونے کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر جو عین کے ساتھ ہے ایلولہ تو یہ عصر کے بعد سونے کو کہتے ہیں، تو عین سے عصر ہے ہوگا، عین سے ہی نماز عصر کا ہے، عین سے تو عین سے ہی ایلولہ ہے، تو اس لیے ان دونوں کو جو عصر کے بعد ہوگا وہ عین سے آئے گا۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ جو ٹرک ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو عصر کے بعد آرام کریں گے تو اس کو ایلولہ کہیں گے، عصر سے یاد رکھیں گے عین سے، دونوں میں عین جو ہے وہ پہلا لفظ ہے مشترک ہے، قیلولہ ظہر کے بعد اور ہا جو ہے حیلولہ یہ فجر کے بعد۔ تو اس کا جو تھرڈ آپشن ہے ایلولہ یہ کریکٹ ہوگا۔ کویسچن نمبر 4 ہے کہ جمع الجمع لکلمات سلاح ہوا، جسے ہم جمع المنتہا بھی کہتے ہیں، آخری جمع جس سے آگے جو ہے وہ جمع نہ بنائی جا سکے، تو کہتے ہیں کہ کلمہ ہے ہمارے پاس سلاح، سلاح کلمے کی جمع کیا آئے گی، جمع الجمع لکلمات سلاح، سلاح عربی میں اسلحے کو کہتے ہیں، اسلحہ جو ہے بابا سے نکلوا لو پلیز اپنے مائک جو ہے وہ اس کو میوٹ کریں۔ تو بات کر رہے تھے کہ کلمہ ہے ہمارے پاس سلاح، تو اس کا جمع الجمع جسے جمع المنتہا بھی کہتے ہیں، جس سے آگے جمع نہ بنائی جا سکے، اس کی جمع کہتے ہیں سلاح کی کیا آئے گی، اسلحہ، صلاحات، اسلحہ یا کہ اصالح۔ تو اس کا جو 4 آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اصالح، سلاح کی جمع الجمع یہ آئے گا اصالح۔ اس کا جو وزن ہے کہ آخری جس سے آگے جمع نہ بنائی جا سکے، جمع الجمع جمع منتہا کی وہ ہے مفاعل، جو مفاعل کے وزن پر الفاظ آئیں گے اس کو ہم جمع الجمع یا جمع منتہا بھی کہتے ہیں، جس سے آگے مزید جمع نہیں بنائی جا سکتی۔ تو اصالح اس کی سلاح ان کی جمع آئے گی اصالح، جیسے مسجد ہے تو اس کی جمع آئے گی مساجد، اور مساجد سے آگے جو ہے وہ جمع نہیں بنائی جا سکتی، مساجد مفاعل کے وزن پہ، اور اسی پہ ہے یہ اصالح۔ تو 4 آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، یہ کویسچن نمبر 5 ہے کہ رائد القصۃ الرومانسیہ ہوا، قصہ رومانٹک قصہ جو کہانی سٹوری ہے اس کے رائد کون ہے، اس کے مؤسس کون ہے، قصہ رومانسیہ، رومانٹک کی جو سٹوریز ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اس کے رائد مؤسس کون ہے۔ 4 آپشن ہیں ہمارے پاس کہ نجیب محفوظ، خلیل، محمود تیمور، توفیق الحکیم۔
تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ نجیب محفوظ ہوگا کہ رائد القصۃ الرومانسیہ ہوا نجیب محفوظ، ہوا ادیب و کاتب و راوی و مسرحی، یہ کاتب بھی تھے، ادیب بھی تھے اور اس کے علاوہ صحافی بھی تھے نجیب محفوظ۔ تو قصہ رومانسیہ جو ہے، جو کہانیاں، جو رومانٹک سٹوریز جو لکھی گئی ہیں، جس نے اس کا آغاز کیا، یہ نجیب محفوظ ہے۔ نجیب محفوظ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پہلے عرب مصنف تھے جن کو ادب کا نوبل پرائز ملا۔ پہلے بھی ہم ایک میں بات کر چکے ہیں کہ نجیب محفوظ کو 1988 میں 1988 میں ان کو ادب کا نوبل پرائز دیا گیا۔ پہلا مسلمان یہ ادیب ہیں جن کو لٹریچر میں، ادب میں نوبل پرائز ملا، اور ان کا جو تعلق ہے یہ قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا اور 1988 میں ان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ ان کے جتنے بھی ناول ہیں، زیادہ تر انہوں نے جو ناول لکھے ہیں ان میں قاہرہ کی زندگی کا نقشہ جو ہے انہوں نے زیادہ تر پیش کیا ہے ان ناول میں۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1911 میں قاہرہ میں ہوئی تھی اور 2006 میں ان کے گردے فیل ہوئے اور بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 2006 میں۔ یہ ناول نگار بھی ہیں، اس کے علاوہ منظر نویس بھی ہیں، مترجم ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، فنکار، دانشور، صحافی اور افسانہ نگار۔ کہا جاتا ہے کہ 50 کے قریب جو ہیں انہوں نے ناول تصنیف جو ہے وہ لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں جو ہیں کہانیاں اور سٹوریاں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کے 15 ناول ایسے ہیں جن پر فلمیں بنائی گئیں جو کہ مصر کے سینما گھروں میں ریلیز ہوئیں باقاعدہ طور پر۔ تو ان کے 15 ناولوں میں فلمیں بنائی گئیں، 15 ناولوں پر۔ ان کے جو ناول ہیں جو انہوں نے تصنیف کیے، لکھے، ان میں قصر الشوق ہے، خان الخلیلی ہے، اور السراب ہے، الحب تحت المطر کہ بارش کے نیچے جو محبت ہے وہ ان کی تصنیف ہے، اور اللص والکلاب یہ مشہور ان کا جو ناول ہے، قصہ ہے، اللص چور اور کتا۔ تو نجیب محفوظ کا جو نام ہے وہ جو عصر الحدیث کے ممتاز ادبا ہیں ان میں نجیب محفوظ کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا ایک مشہور ایک ناول ہے الشر المعبود۔ تو رائد القصۃ الرومانسیہ ہوا نجیب محفوظ۔ فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ قصہ رومانٹکی قصے، سٹوریاں، ناولز، کہانیاں ہیں، اس کے رائد مؤسس جو ہیں وہ نجیب محفوظ ہیں۔ کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس کہ الشاعر الذی اشتہر بوصف الطبیعہ، کہ کون سے ایسے شاعر ہیں جو اشتہار جو مشہور ہیں بوصف الطبیعہ، فطرت کی عکاسی کرنے میں، فطرت کی جو شاعری کرنے میں کون سے شاعر مشہور ہیں؟ ابو نواس ہے، البختری ہے، اور ابو تمام عمر بن ابی ربیعہ ہے۔ تو ان میں سے جو اس کا کریکٹ آپشن ہے وہ سیکنڈ ہے کہ البختری۔ اس کو بختری بھی پڑھتے ہیں اور بختوری بھی پڑھتے ہیں تا کی پیش کے ساتھ۔ تو البختری جو ہے اس کا یہ عصر العباسی کا شاعر ہے، مشہور شاعر ہے۔ یہ 204 ہجری میں یہ پیدا ہوا اور 280 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا اصل نام جو ہے وہ اسمہ ابو عبادہ، اس کی ابو عبادہ اس کی کنیت ہے، اور الولید بن عبید اس کا اصل نام ہے، ولید بن عبید اس کا اصل نام ہے، اور لقب جو ہے اس کا وہ البختری تھا۔ بختری اس لیے کہتے ہیں، اس کی ہائٹ جو تھی وہ
چھوٹی تھی، چھوٹے قد کا تھا، تو بختری کہتے ہیں کثیر القامہ، جس کا قد چھوٹا ہو تو اس کو بختری کہتے ہیں، اس کی ہائٹ کم تھی اس لیے اس کو کثیر القامہ، بختری کے چھوٹے قد والے۔ بختری کا معنی ہوتا ہے عربی میں لغت میں کثیر القامہ، اور اصل نام اس کا جو ہے وہ ولید بن عبید تھا۔ احد اشہر الشعراء العرب فی العصر العباسی، عباسی دور کے جو مشہور شعراء ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ حلب کے ایک علاقے میں، جو سوریہ شام کا ایک علاقہ ہے حلب، وہاں پیدا ہوئے، اور اس کا قبیلہ جو ہے وہ تنوخی الطائی قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ ایک MCQs ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون سے دو الشاعران اللذان ہما الطائیان، کون سے دو ایسے شاعر ہیں جو کہ طائیان، تو یہ البختری ولید بن عبید اور دوسرا ابو تمام، یہ دونوں جو ہیں وہ طائی قبیلہ، شام کا ایک قبیلہ ہے الطائی، ان دونوں کا تعلق ان سے تھا، ابو تمام اور بختری کا۔ اور جو بوصف طبیعہ، جو فطرت کی شاعری کرنے میں، فطرت کی عکاسی کرنے میں، اپنی شاعری میں زیادہ تر جو فطرت کی عکاسی کی ہے، عکس بندی کی ہے، وہ البختری ہے۔ سیکنڈ آپشن جو ہے اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 7 ہے کہ کتاب العمدہ لابن رشیق القیروانی موضوع، کہ ابن رشیق القیروانی جو ہیں ان کی کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب العمدہ۔ پہلے تو ہمیں ایک MCQs اسی سے مل رہا ہے کہ کتاب العمدہ لابن رشیق، کہ کتاب العمدہ جو ہے یہ ابن رشیق نے تصنیف کی ہے، اس کا موضوع پوچھ رہے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے، النحو، البلاغہ، النقد یا کہ المنطق۔ تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے یہ تھرڈ ہے کہ النقد۔ کتاب العمدہ لابن رشیق، ابن رشیق کی جو مشہور کتاب ہے العمدہ، اس کا موضوع النقد ہے۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ من الف کتاب العمدہ، یا من ہوا کاتب کتاب العمدہ، العمدہ کتاب کے رائٹر کون ہیں، تو یہ رشیق القیروانی ہوں گے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ کس موضوع پر لکھی گئی، تو اس کا موضوع جو ہے وہ النقد ہے، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ کویسچن نمبر 8 ہے کہ ما اسم دیوان ابی القاسم الشابی، ابو القاسم الشابی کے شاعری کا جو دیوان ہے اس کا نام کیا ہے، ما اسم دیوان ابی القاسم الشابی، ابی القاسم الشابی کی دیوان کا نام کیا ہے؟ 4 آپشن ہیں، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ امانی الحیات، امانی الحیات ابو القاسم الشابی کے دیوان کا نام ہے، شاعری جو ہے مجموعہ ہے اس کا نام امانی الحیات ہے۔ پہلے بھی اس کا جو ایک MCQs ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابو القاسم الشابی کہ من ہوا الشاعر الذی مات شابا، کون سا ایسا شاعر ہے، مثلا عصر الحدیث میں اگر پوچھا جائے کہ من ہوا الشاعر فی العصر الحدیث الذی مات شابا، کہ جو اپنی جوانی میں اپنا فوت ہوا، تو یہ ابو القاسم الشابی ہے۔ 1909 میں اس کا جو ہے وہ یہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش ہے، اور 1934 میں اس کی وفات ہوئی بیماری کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ ایسا شاعر ہے، اور اسی کو ابو القاسم الشابی کو ہی شاعر الخضراء کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس کا جو دیوان ہے وہ اس کا نام امانی الحیات ہے، مشہور MCQs ہے یہ 2 MCQ جو ہے 3 اس میں 3 بھی نہیں بلکہ جتنے بھی ہیں جو ہم 4-5 ادھر ذکر کیے ہیں، کہ رائد القصۃ الرومانسیہ، یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے، اور یہ اب البختری کا جو ہے کہ الشاعر الذی اشتہر بوصف طبیعہ، یہ بھی متعدد دفعہ جو ہے وہ پوچھا گیا ہے اور مشہور یہ MCQs ہے۔ اس کے علاوہ کتاب العمدہ لابن رشیق، یہ بھی مشہور MCQs ہے، اور ابو القاسم الشابی کا جو دیوان ہے، اور
یہ تقریباً جتنے بھی ہیں یہ FPSC کے اگر آپ پاس پیپر دیکھیں ان کو اسٹڈی کریں ان کے MCQs دیکھیں گے تو ان میں یہ تقریباً جو ہے بار بار یہ MCQs پوچھے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 9 ہے کہ اشتہار خلیل مطران بقصیدتہ، خلیل مطران اپنے کس قصیدہ کی وجہ سے مشہور ہوئے؟ عواطف، الشوق، جبال رمل یا کہ فنجان قہوہ؟ تو جو خلیل مطران ہیں یہ اپنے قصیدہ جو ہے ان کا یہ فنجان قہوہ اس وجہ سے مشہور ہوئے۔ فنجان پیالی کو کہتے ہیں، قہوے کی پیالی، اس کی فناجین آئے گی، جمع جو ہے وہ فناجین ہے، پیالی کو بھی کہتے ہیں، کپ کو بھی کہتے ہیں، بہرحال جو فنجان ہے یہ پیالی کو کہتے ہیں کہ قہوے کی پیالی۔ تو خلیل مطران جو ہے ان کا مشہور قصیدہ ہے فنجان قہوہ، تو اس لیے یہ مشہور ہیں، اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس کہ وقد نازل القرآن الکریم بلغت، کہ قرآن کریم کس لغت میں نازل ہوا؟ لغت نجد ہے، بنی تمیم ہے، قریش ہے، کلھا صحیح، تو اس کا جو 3rd آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ قریش، بلغت قریش، اور لہجہ قریش اور لغت قریش، کہ قرآن کریم لغت قریش میں، قریش کی زبان میں جو اس وقت لہجہ قریش تھا اور قریش کی جو زبان تھی اس میں نازل ہوا، تو 3rd آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ آپ سب نیکسٹ کروائیے گا اسکرین شو۔ کویشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس کہ العربیۃ لغت القرآن وہو رسالۃ سماویۃ لامۃ۔ العربیہ لغت القرآن، عربی زبان، یہ عربی یہ لغت القرآن قرآن کی زبان ہے، وہو رسالۃ سماویۃ یہ آسمانی پیغام ہے، رسالہ ہے، لامۃ یہ کس امت کے لیے نازل ہوا؟ لامۃ عربیہ عربی امت کے لیے، قوم کے لیے، یا کہ لامۃ الاسلامیہ یا کہ امت اسلامیہ کے لیے، لامۃ العالمیہ عالمیہ یا کہ عام آل آف دا ورلڈ جتنی بھی امت ہے لوگ ہیں ان کے لیے، یا کہ غربیہ؟ تو اس کا جو 3rd آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ عالمیہ، لامۃ عالمیہ۔ قرآن پاک آسمانی صحیفہ ہے، آسمانی بک ہے، رسالہ ہے، ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے، تو یہ فقط عرب یا عجم یا اسلام مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ عالمیہ، لامۃ عالمیہ تمام عالم کے لیے جتنی بھی دنیا ہے ان کے لیے نازل ہوا۔ 3rd آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ کان الزمخشری عالما عبقریا وکان، الزمخشری عالما کبیرا بہت بڑے عالم ہیں، عبقریا وکان پوچھ رہے ہیں کہ شافعیا یہ شافعی تھے، شافعی المسلک تھے، یا کہ حنبلیا حنبلی تھے، معتزلیا معتزلی تھے، یا کہ خوارجی یا کہ خوارجی؟ تو ان میں سے جو اس کا کریکٹ آپشن ہے یہ 3rd ہے کہ معتزلی۔ الزمخشری جو ہے یہ اس کا تعلق یہ زمخشری قبیلہ جو ہے معتزلہ گروہ جو ہے اس سے اس کا تعلق تھا۔ پہلے اس کی تقریباً جو MCQs ہم ڈسکس کیے تھے ہم نے کہ زمخشری کا پوچھا تھا کہ اس کی تفسیر کا نام کیا ہے، تو الکشاف جو ہے اس کی تفسیر کا نام ہے، تفسیر بالرائے میں مصادر کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے اس کی جو تفسیر ہے الکشاف زمخشری کی۔ اور یہ پوچھا گیا تھا ایک MCQs میں کہ ما اسم الزمخشری، کہ زمخشری کا اصل نام کیا ہے، تو اس کا اصل نام جو ہے وہ محمود ہے، محمود بن عمر ہے، کہ محمود ہے، محمود بن عمر ہے شاید، محمود جو ہے بہرحال وہ ایگزیکٹ ہے کہ شروع میں اس کے محمود آتا ہے۔
اور اس کا جو لقب تھا زمخشری کا وہ جار اللہ تھا، کہ یہ کافی عرصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے مجاور رہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کرتے رہے بیت اللہ شریف میں، تو اس لیے ان کا جو لقب ہے وہ جار اللہ ہے۔ ان کی تفسیر الکشاف ہے، اور جو تفسیر بالرائے میں ایک مستند اور مصادر کا درجہ رکھتی ہے، اور ان کا جو تعلق ہے جس گروہ جس فرقہ سے ان کا تعلق ہے وہ معتزلی ہوا، معتزلیین، یہ معتزلی فرقہ جو معتزلہ تھا اس سے ان کا تعلق تھا۔ تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اقدم مؤلف معروف فی الحدیث، اقدم مؤلف معروف فی الحدیث، کہ حدیث مبارکہ میں جو سب سے قدیم تصنیف ہے، مشہور تصنیف ہے، وہ کون سی ہے؟ صحیح البخاری، صحیح مسلم، یا کہ موطا الامام مالک؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا موطا امام مالک۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو بک ہے موطا موطا، تو یہ سب سے قدیم اور معروف حدیث شریف میں لکھی جانے والی کتاب ہے موطا امام مالک۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 93 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور موطا کا معنی ہوتا ہے، جو موطا کہتے ہیں روندی ہوئی چیز کو، تو روندی ہوئی چیز، مثلا کوئی چیز ہے آپ کے پاس روئی ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ، تو آپ اس کو روندتے ہیں، تو موطا کہا جاتا ہے روندی ہوئی چیز کو۔ تو سب سے پہلی جو حدیث میں لکھی جانے والی کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے اس آپشن میں۔ صحیح البخاری جو ہے ان کے رائٹر امام بخاری، تو ان کی وفات جو ہے 256 ہجری میں ہے، اور صحیح مسلم امام بخاری کے شاگرد تھے امام مسلم، ان کی جو ہے وہ وفات 265 میں ہے، تو اس لیے اس جو سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے حدیث میں قدیم ترین مشہور کتاب وہ موطا امام مالک ہے۔ اس کا فورتھ جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ یقول محمد اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انہو تعلم اسرار الروح والحب من، کہ انہوں نے روح کے اسرار جو ہیں اور محبت سیکھے ہیں۔ کن سے سیکھے ہیں؟ سید قطب سے، جلال الدین الرومی ہیں، جلال الدین الرومی سے، یا کہ محمد علی جناح۔ تو ان میں سے جو رائٹ آپشن درست آپشن ہے وہ ہے جلال الدین الرومی۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یقول محمد اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انہو تعلم اسرار الروح والحب من، کہ میں نے روح کے اسرار اور جو محبت ہے روح کی وہ سیکھی ہے سید قطب، جلال الدین الرومی، یا کہ محمد علی جناح۔ تو ان چار میں سے جو آپشن کریکٹ ہے وہ ہے جلال الدین الرومی، کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں نے روح کے جو اسرار ہیں، سر کی جمع اسرار ہوتا ہے بید، تو یہ انہوں نے سیکھے ہیں جلال الدین الرومی سے، مولانا روم صاحب جنہوں نے مثنوی و معنوی ان کی مشہور کتاب ہے جو تصنیف کی ہے آپ نے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں اردو میں ایک ان کا شعر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو پیر ہے، میرا مرشد جو ہے وہ جلال الدین الرومی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیر رومی خاکرا اکثیر کرد، از کبارم جلوہ تعمیر کرد، کہ پیر رومی خاکرا اکثیر کرد، کہ پیر رومی جو مولانا رومی ہے جلال الدین رومی، خاکرا اکثیر کرد، انہوں نے میری خاک کو اکثیر بنا دیا، از کبارم جلوہ تعمیر کرد، مٹی کو اٹھا کر انہوں نے اس میں روشنی جو ہے وہ بر دی، اور ایک دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا کر، روشنی کا مینار بنا کر مجھے پیش کیا۔ تو علامہ اقبال مولانا روم جلال الدین رومی کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اور ان کے دیوان میں جو آپ کی شاعری ہے اس میں متعدد مقامات پر جلال الدین رومی کی جو شاعری ہے اس کو بھی ڈاکٹر اقبال لے کے آئے ہیں۔
نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ اصدر جمال الدین الافغانی جریدہ، جمال الدین افغانی نے کون سا جریدہ، کون سا رسالہ جو ہے وہ جاری کیا، شائع کیا تھا؟ العروۃ الوثقی، التکبیر، البلاغ یا کہ المنار؟ تو اس میں سے جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے العروۃ الوثقی۔ فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ جمال الدین الافغانی، اصل یہ ان کا خاندان جو تھا وہ اسرۃ سید خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور افغانستان میں 1838 میں ان کی افغانستان میں ولادت ہوئی۔ پڑھا لکھا خاندان تھا، پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور 1897 میں ان کا وصال ہوا۔ یہ جو IAS کا پیپر تھا لیکچرشپ کا میل کا 29 اگست کو، اس میں پوچھا گیا تھا کہ جمال الدین افغانی کا سن وفات کیا ہے؟ 1994، 95، 96 اور 97 کی وہ آپشن تھی، تو 1897 میں ان کی وفات ہے۔ تو ان کا جو انہوں نے جریدہ جو رسالہ شائع کیا تھا وہ العروۃ الوثقی تھا، اور یہ فرانس سے انہوں نے پیرس سے اس کو شائع کیا تھا جمال الدین افغانی نے۔ اور اس کے علاوہ جمال الدین افغانی جو ہیں، جو سب سے پہلے جنہوں نے روسی زبان وہ بھی انہوں نے سیکھی، اس کے علاوہ عربی میں ان کو مہارت حاصل تھی، ترکی میں اس کو آپ کو مہارت حاصل تھی۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کا ترجمہ ہوا ہے روس کی جو لینگویج ہے، زبان ہے، اس میں تو وہ بھی جمال الدین الافغانی نے کیا ہے۔ تو اصدر جمال الدین الافغانی جریدۃ العروۃ الوثقی، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ جی اب اس کے بعد ہمارا جو پورشن شروع ہو رہا ہے، جو MCQs آ رہے ہیں یہ بلاغت میں سے لیے گئے ہیں، اور آج اس ٹاپک میں ہم بلاغت کا جو علم المعانی ہے، علم المعانی میں سے الاطناب، یہ ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ترتیب میں نے اس حساب سے اس کو ترتیب دیا ہے کہ پہلے اس کی ڈیفینیشن ہوگی، ڈیفینیشن کے بعد پھر اس کی آگے ایگزامپل ہیں، اور پھر اس کی جو آگے اس کی اقسام ہیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سا MCQs ہے کہ زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ یقال، زیادت اللفظ علی المعنی، لفظ کو معنی پر زیادتی کرنا، مثلا الفاظ جو ہیں وہ اس کو معنی پر جو ہے وہ کثرت دینا، زیادت اللفظ، لفظ کی زیادتی علی المعنی۔ مثلا بات آپ کر رہے ہیں تو آپ نے جنرل کسی کا نام لیا کہ عوام الناس، تو عوام الناس میں سے آپ بعد میں کہتے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم، مثلا وہ فلاں تاجر، فلاں وکیل، فلاں جو ہے اس طرح، تو پہلے آپ نے جب عوام کا لفظ بول دیا تو اس میں سارے لوگ جمع ہو گئے، لیکن بعد میں آپ اس کو کچھ لوگوں کو الگ الگ سے بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، کہ لفظ کو زیادہ کر دینا اس کے معنی پر، لفائدۃ جو کوئی فائدہ کے لیے ہوں، تو یقال سے کہا جاتا ہے الاجاز، المساوات، الاطناب کلھا خطان۔ تو اس کا جو درست آپشن ہوگا یہ تھرڈ ہوگا کہ الاطناب، بلاغت میں اس کو اطناب کہا جاتا ہے، کہ زیادت اللفظ، لفظوں کو زیادہ کر دینا، علی المعنی، معنی پر، لفظوں کی زیادتی، لفظوں کو زیادہ کرنا معانی پر، اور جو آپ لفظوں کو زیادہ کر رہے ہیں، مثلا اپنی بات کو بڑھا کر پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی بات کو طول دے رہے ہیں، بس یار گوئی سے کام لے رہے ہیں، تو یہ فائدے کے لیے ہو، اس میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ فائدے کے لیے ہو، آپ کسی کو بات سمجھانے کے لیے اگر الفاظ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو الفاظ آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں یہ فائدے کے لیے ہو، تو اس کو اطناب کہا جاتا ہے۔
اور اطناب کا معنی ہوتا ہے بسیار گوئی، کسی بات کو طول دینا، بات کو لمبا کرنا، تو اطناب کا معنی ہی بات کو لمبا کرنا، بسیار گوئی ہے، تو اس لیے زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ یقال الاطناب، اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ اطناب کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ الاطناب ہوا زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم ایجاز کا پڑھ چکے ہیں، ایجاز جو ہے وہ مختصر کہتے ہیں، اور مساوات جو ہے ٹھیک، مساوات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مساوات کہتے ہیں کہ الفاظ بھی اتنے ہوں اور اس کے معنی بھی اتنے ہی ہوں۔ مثلا جو آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ عربی کی عبارت ہے تو اس کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی جو ہیں وہ بھی اتنے ہی ہوں، سیم ہوں، تو مساوات برابری کو کہتے ہیں۔ تو الفاظ بھی اتنے ہوں اور معنی بھی اتنے ہوں تو وہ مساوات ہو گئی۔ ایجاز، الایجاز یہ مختصر سے ہے کہ الفاظ کم ہوں لیکن ان کا معنی جو ہے وہ وسیع ہو۔ یہ دونوں ڈیفینیشن ہم کر چکے ہیں، الاطناب کا رہتا تھا، تو آج ہم الاطناب جو ہے اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ الاطناب زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، اطناب کہتے ہیں کہ زیادت اللفظ علی المعنی، الفاظ کو معنی پر زیادہ کرنا، زیادتی کرنا، کثرت کرنا، لفائدۃ فائدے کے لیے، وَيَكُونُ بِأُمُورٍ عِدَّةٍ مِنْهَا، اس میں کہتے ہیں کہ امور جو ہیں ان کا خیال کیا جاتا ہے، عدۃ منہا ان میں سے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ذکر الخاص بعد العام، ذکر العام بعد الخاص، الایضاح بعد الابہام، کلھا صحیح، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ 4 ہوگا کہ کلھا صحیح۔ جن امور کا خیال رکھا جاتا ہے اطناب میں، کہتے ہیں کہ جو امور ہیں اطناب میں وہ جن کا ہم خیال کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں امور ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے اطناب میں کہ ذکر الخاص بعد العام، کہ عام لوگوں کا، عام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ہم خاص کا ذکر کریں گے، یا کہ ذکر العام بعد الخاص، یا کہ خاص کا ذکر کرنے کے بعد ہم عام لوگوں کا ذکر کریں گے، عام چیزوں کا ذکر کریں گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ الایضاح بعد الابہام، کہ جو ہم پر چیز عیاں نہیں، ابہام ہے اس میں، تو ابہام کو کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو یہ چاریں چیزیں، جو تینوں جو چیزیں ہیں، اس کا تعلق اطناب کے ساتھ ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن آئے گا یہ کلھا صحیح ہوگا۔ یہ علم البلاغت میں سے ہے، ٹاپک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، آسان لفظوں میں اس کو میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، آگے ایگزامپل ہیں قرآن پاک میں سے، تو پھر جو چیزیں جو ہیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف آتے ہیں، اس کو بعد میں لے کے آتا ہوں آپ کو دوبارہ اس کی طرف، تو یہ آسان ہو جائے گی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے 30ویں پارے میں سے، کہتے ہیں کہ یوجد فی ہذہ الآیہ، کہ اس آیت میں ہم کون سی چیز پاتے ہیں، مثلا یہ مساوات اس میں مل رہی ہے ہمیں، یا کہ ایجاز ہے، یا کہ اطناب ہے، یا کہ جناس۔ ان چار میں سے ہم بتانا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس مثال میں اس آیہ مبارکہ میں مساوات کا ذکر ہو رہا ہے، یا کہ جناس ہے، ایجاز ہے، یا کہ اطناب ہے۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ اطناب ہوگا، کہ اس آیہ مبارکہ میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا میں یوجد فی ہذہ الآیہ، ہم اس آیت میں جو ہے وہ پاتے ہیں الاطناب، ہمیں اطناب ملتا ہے اس میں۔ کیسے دیکھتے ہیں دوبارہ اسے، کہ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح الامین، جبریل امین بھی اس میں، فیہا اس میں، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل امین بھی، روح القدس اس جبریل امین کو کہا جاتا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ، کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو جو مالک ان کی جمع ہے وہ ملائکہ ہے، تو تنزل الملائکہ، تو جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ نازل ہونے کا ان کا ذکر ہے۔ تو اب یہ کیا، جب ملائکہ کا ہم ذکر کریں گے تو اس میں تمام فرشتے آ جائیں گے، چاہے وہ میکائیل علیہ السلام ہوں، اسرائیل علیہ السلام ہوں، یا جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے آنے کا ذکر ہے۔ لیکن ملائکہ کا لفظ ذکر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ملائکہ کے بعد ایک خاص فرشتے کو الگ ذکر کیا گیا، وہ ہے والروح، جبریل امین۔ اگر ملائکہ تک ذکر کیا جاتا تو ٹھیک بات کافی تھی، لیکن فائدے کے لیے، وہم کو دور کرنے کے لیے وہ روح الامین کا ذکر الگ کیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں اس میں اصل میں کہ زیادۃ اللفظ علی المعنی لفائدۃ، کہ لفظ کو زیادہ کرنا علی المعنی، معنی پر، تو لفائدہ جو فائدہ دیتا ہے، تو پھر اس کو اجتناب کہتے ہیں۔ کہ اگر تنزل الملائکہ تک بات تھی تو کنفرم تھا کہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں تو تمام فرشتے اس میں آ جائیں گے، لیکن اس کو روح الامین کو بعد میں الگ ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ اجتناب ہوگا، اور یہ اجتناب کی پہلی قسم ہوگی، یہ کہ ذکر الخاص بعد العام۔ اب بعد العام سے مراد یہ ہے کہ عام جتنے بھی فرشتے تھے تمام کا ذکر کیا گیا، بعد میں ذکر الخاص، خاص جو فرشتہ ہے روح الامین ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا امر ہے جس کا ہم اجتناب میں خیال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ذکر العام بعد الخاص، پہلے ہم خاص چیز کا ذکر کریں گے، کسی جو اہم شخصیت ہے اس کا ذکر کریں گے، بعد میں عام لوگوں کا ذکر کریں گے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، تو رب اغفر لی، تو اے اللہ پہلے جو دعا کی جا رہی ہے نبی جو انبیاء کی طرف سے کہ رب اغفر لی، اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے، تو یہ خاص ہے جو اس نبی کی طرف یہ جو دعائیہ کلمات ہیں کہ رب اغفر لی، کہ یا باری تعالیٰ مجھے بخش دے، تو رب اغفر لی جو جائے نسبتی ہے وہ خاص ہے اس نبی کے رسول کی طرف۔ تو اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، ذکر العام، عام جو مثلا دیگر لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اجتناب میں 3 چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، کہ آپ عام لوگوں کا ذکر کریں گے، عام چیز کا، پھر اس کے بعد خاص کا ذکر کریں گے، جیسے کہ تنزل الملائکہ، عام تمام فرشتوں کا ذکر ہو گیا، بعد میں ہم نے خاص کا ذکر کیا والروح کا۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ آپ خاص کا پہلے ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے جو عام چیزیں ہیں جو دوسروں کا ذکر کریں گے، جیسے کہ رب اغفر لی خاص رسول کی طرف منسوب ہے کہ باری تعالیٰ مجھے بخش دے، والدیہ ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ اور تیسری قسم جو ہے یہ لاسٹ کویسچن ہے اس میں کہ امدکم بانعام و بنین یوجد فی ہذہ الآیہ، ہم اس آیت میں کیا پاتے ہیں، یہ کس کی اگزامپل ہے، مساوات کے اقتباس اس میں ہوگا، الوصل ہوگا یا کہ اجتناب، تو یہ بھی اجتناب کی مثال ہے۔ امدکم بانعام و بنین، اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آسانی کے لیے نیچے لکھ دیا کہ اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور اولاد سے۔ انعام جو ہے یہ چوپایوں کو کہتے ہیں، و بنین، بنین سے مراد بیٹے، اولاد۔ اب امدکم سے مراد ہم نے تمہاری مدد کی، اس نے تمہاری مدد کی۔ اب اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، الایداء بعد الابہام، ابہام پایا جا رہا ہے اس میں امدکم کہ کیسے مدد کی۔ کہتے ہیں کہ تیسرا جو امر ہے وہ اوپر دوبارہ جو کویسچن نمبر 17 ہے اس میں آ جائیں کہ وَيَكُونُ بِأُمُورٍ عِدَّةٍ، کہ جو امور جو ہیں ان کا خیال کیا جاتا ہے، 2 کا ہم ذکر کر لیا، اب تیسرے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں
کہ تیسرا امر جو ہے اتناب میں اس کا خیال کیا جاتا ہے الاداء بعد الابہام، ابہام کے بعد اس چیز کی وضاحت کی جاتی ہے اتناب میں۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ امدکم بانعام و بنین، یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں یہ اتناب ہے، اتناب پایا جا رہا ہے۔ تو لیکن تیسرا امر جو ہے اس میں یہ ہے کہ امدکم، کہ اس نے تمہاری مدد کی، ابہام ہے، کیسے مدد کی، کن چیزوں سے مدد کی، بعد میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ بانعام و بنین، چوپایوں اور اولاد سے تمہاری مدد کی۔ تو یہ جو ہے یہ اگزامپل کہ الاداء بعد الابہام، ابہام کے بعد جو ہے کسی چیز کی وضاحت کرنا، تو یہ بھی اتناب کہلاتا ہے۔ دوبارہ اس کو دیکھیں گے، نیکسٹ جو ہے آپ لوگ اس کو ویڈیو کو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، ریکارڈ کر رہے ہیں ہم، تو جب اس کو بار بار دیکھیں گے، سنیں گے، یا نیٹ سے آپ ہیلپ لے کے کوئی ویڈیو وغیرہ اگر یوٹیوب سے سن سکتے ہیں تو وہ بھی ساتھ سنیں، تو یہ تھوڑی سی چیز جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ عام فہم جو نیو کمرز ہیں، جنہوں نے پہلے سے بلاغت کو سٹڈی نہیں کیا ہوا، ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن جب اس کو بار بار پڑھیں گے، آپ دوبارہ اس کو رپیٹ کریں گے